كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. رواہ مسلم. اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے نیزے سے یا یوں کہیں چھری سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تھا. خودکشی کی تھی، چاقو بھونک لیا اور ختم ہو گیا. اس کے اپنے معاملات رہے ہوں گے کچھ. اس کی لاش جنازہ پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس لائے گا کہ اس نے خودکشی کیا، مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اس کو نبی علیہ السلام نے فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ نے انکار کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. آیا اس کو ایسے بغیر جنازہ کے دفنا دیا جائے گا یا کہ نہیں؟ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی نہیں ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز اسی طرح سے اور بہت سارے اہل علم یہی کہتے تھے اس حدیث کی روشنی میں کہ خودکشی کرنے والے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ویسے اس کو دفنا دیا جائے، تاکہ چونکہ اللہ رسول نے نماز جنازہ اس کی پڑھی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی. کتنی بری موت ہے خودکشی. نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث کے اندر بتایا کہ جو انسان اپنے آپ کو قتل کر ڈالتا ہے، خودکشی کرتا ہے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ میں اس کو ایسی ہی چیز بنا کر کے دیکھا اور اسی سے گر گر کر کے اپنے آپ کو عذاب مبتلا رکھے گا۔ اگر کوئی انسان پہاڑ سے چھلانگ لگا کر کود کر کے مرا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، آگ کا ایک بڑا سا پہاڑ اللہ بنائیں گے اور اسی پر چڑھ کر کے اسی سے وہ گرتا ہوگا، اور جیسے دنیا میں گر کے مرا تھا ایسے مرتا رہے گا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اگر کسی نے چھری اور چاقو اور نیزے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھری چاقو دی جائے گی، اسی سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، یہی اس کی سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان پر کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، خودکشی کیوں کرے؟ صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن انسان خودکشی کر لیا، یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ حضرت امام اوزاعی جیسے فقیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، عمر بن عبدالعزیز، امام اوزاعی اور کچھ ایسے علماء ہیں، ایک جماعت اہل علم کی جو اس ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ایسے ہی کھڈا کھود کر کے دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اکثر اہل علم جو ہیں، اکثر علماء یا جمہور علماء کہیں، اکثریت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی نماز، ایسے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چاہے خودکشی کرنے والا ہو یا قصاص میں قتل کیا گیا ہو یا اس پر حدود جاری کی گئی ہو، جسے زانی ہے رجم کیا گیا، یا اسی طرح سے انسان نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کے بدلے اس کو قتل کیا گیا، تو جتنے لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ اکثر اہل علم کہتے ہیں پڑھی جائے گی۔ یہ حدیث جابر بن سمرہ کی، جس میں جو آپ کے سامنے ہے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس خودکشی کرنے والا لایا گیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دی، تو جمہور اہل علم اس حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس لائے تھے کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، دوسرے لوگوں نے اس کی جنازہ پڑھ لیا۔ اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر جب روایت کیا اس حدیث کو، تو وہ پوری حدیث اس طرح سے ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، بھئی میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پڑھی لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی۔ اسی سے اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ جو حدود میں مارا گیا یا خودکشی میں مر گیا، خودکشی کر کے، ایسے انسان کی نماز جنازہ علماء، با اثر لوگ، شہر کے جو شریف اور بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، باقی عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب یہ لوگ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کو کافر سمجھ کر کے نہیں کہ ہاں وہ کافر ہو گیا۔ جیسے کوئی انسان خودکشی کیا تو بہرحال وہ کافر نہیں ہوا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لیکن کافر نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں۔
ہے اسلام کے دائرے میں، لیکن بڑے لوگ، شریف با اثر لوگ، علماء، ائمہ، شہر کے مانے جو بڑے لوگ نہیں نماز جنازہ پڑھیں گے، کافر سمجھ کر کے نہیں، بلکہ لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ عوام جو ہے نماز پڑھ لے گی، خواص ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو، اور یہی آپ کے احادیث سے جمہور کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے۔ اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوها فصلى على قبرها متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے قصے کو بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اور وہ انتقال کر گئی۔ کوئی حبشیہ عورت تھی، کالی کلوٹی شکل کی، کسی کی باندی تھی، بوڑھا اس نے آزاد کر دیا تھا، تو یہ بیچاری عورت، اس کا نہ کوئی گھر، نہ اس کے کوئی وارث، نہ کوئی ملنے، باہر کی تھی بیچاری، تو یہ ایک تھیلی یا ایک کپڑا اپنے اس کمر پر باندھ لیتی سامنے، اور مسجد نبوی کا وہ مسجد نبوی میں گھومتی رہتی۔ پورے مسجد کے اندر کہیں کوئی کوڑا کرکٹ، پتے، کوئی فضول چیز نظر آتی، اس کو اٹھا کر کے اس میں ڈال لیتی، اور جب وہ بھر جاتا تو باہر لے جا کر کے پھینک دیتی۔ یہی اس کا کام تھا، اور وقت آیا تو اسے مسجد میں سو بھی جاتی تھی، کنارے پڑی رہتی تھی بیچاری۔ لیکن مسجد کی صفائی ستھرائی، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا بڑا اہتمام کرتی رہی۔ وہ عورت مر گئی اور لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں دیا۔ سارے لوگ جن کو پتا چلا نہلا دھلا کر کے اس کو دفنا دیا۔ کئی روز گزر گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ تو لوگوں نے کہا ماتت یا رسول اللہ، وہ تو انتقال کر گئی، وہ مر گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو معمولی سمجھ کر کے اس عورت کو، اللہ کے رسول کو خبر نہیں دیا۔ ارے عورت ہی تو ہے، جھاڑو لگانے والی، اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف دیں؟ لوگوں نے اللہ کے رسول کو اطلاع نہیں دیا، دفنا دیا، اور یہ سوچا کہ جھاڑو لگانے والی عورت ہے، اللہ کے رسول کو بلا وجہ کیوں تکلیف دیں؟ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ماتت، وہ تو مر چکی، آنے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، اچھا تو تم لوگوں نے مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ مر گئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم لوگوں نے ویسے دفنا دیا اس کو، تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ تو فکأنہم صغروا امرها، عورت کو معمولی سمجھا، جھاڑو لگانے والی عورت، اللہ کے رسول کو کیا بتائیں؟ کون سا بڑا آدمی مر گیا ہے، بلا وجہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو، دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر تم دکھلاؤ مجھے اس کی قبر۔ لوگ لے گئے، بتائے، اللہ کے رسول نے اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کی، متفق علیہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان
مدفون شدہ آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے اور وہ پڑھنا چاہے قبر پر جا کر کے تو جائے دے، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ، اس عورت کی نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ان هذه القبور مملوءۃ ظلما مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها وان اللہ ینورها لهم بالصلاۃ علیہم۔ ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، یہ قبریں مملوءۃ ظلما، یہ تاریکیوں سے بھری پڑی تھی۔ اس قبرستان کی ساری قبریں، ان هذه القبور، یہ قبریں مملوءۃ ظلما ظلمۃ علی اہلها، یہ بالکل تاریک تھیں، اندھیرے سے بھرے ہوئی تھیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ۔ میں نے آج ایسی دعا اس عورت کی نماز جنازہ میں پڑھی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالی نے قبرستان کی ساری قبروں کو منور کر دیا، روشنی سے بھر دیا۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی جا کے نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ بھی بتا دیا۔ یہاں کئی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر برحق ہے یا کہ ایسے ہی کہانیاں ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، جمہور اہل علم، صحابہ، تابعین، آج تک سب کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبر میں مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر آدمی برا ہے اور برائیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ یہ بالکل سلف اور خلف تقریباً اس پر اتفاق سب کا ہے۔ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جس نے عذاب قبر کا انکار کر دیا کہ عذاب قبر نہیں ہے، اور دلائل طرح طرح کے حجت بادی، جن میں ایک قبر کھول کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی عذاب نظر نہیں آتا، کتنی قبریں کھودی گئیں، کوئی عذاب نظر نہ آیا، یہ کہہ کر کے عوام کو دھوکہ دیا اور عذاب کا انکار کیا۔ عذاب قبر پر ایمان، یہ ایمان بالغیب سے ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ اسی لیے امام بغوی رحمت اللہ علیہ جب مصابیح السنہ لکھی کتاب، تو اس میں کتاب الایمان کے اندر ایک باب قائم کیا، باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثابت کرنے کا بیان۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اتنی احادیث ہیں جس میں عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے۔ عذاب قبر کا برحق ہونا۔ دوسری چیز، ایک گروہ اور پیدا ہوا جو کہتا ہے عذاب قبر تو برحق ہے، عذاب قبر کو مانتے ہیں،
لیکن یہ قبر جو مردے جس میں دفنائیں گے یہ قبر نہیں کہتے، اسے کوئی اور قبر مراد ہے۔ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا جو یہ دنیا میں قبرستان میں دفنایا ہوا ہے۔ عذاب قبر کا ممکن نہیں ہے۔ ان قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ قبریں نہیں، ان قبروں کا انکار ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں، آپ نے فرمایا ان هذه القبور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اشارہ کیا یہ قبریں، وہ کون سی قبریں تھی؟ وہ کون سی قبریں تھی؟ یہی قبرستان میں جو زمین میں قبریں ہیں، انہی قبروں کی طرف اشارہ کیا۔ ان هذه القبور، یہ قبریں یہ تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، ان کے مردوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ قول بھی باطل ہے۔ قول حق کیا ہے؟ عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب قبر سے مراد یہی قبریں ہیں جس میں ہم مردوں کو دفناتے ہیں۔ کیوں؟ ان هذه القبور مملوءۃ ظلما۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اے لوگو ہم نے قبروں کی زیارت کرنے سے تم کو منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ وتزہدکم عن الدنیا، چونکہ ان قبروں پر جاؤ گے، قبر کی زیارت کرو گے قبرستان میں جا کر، تو اس سے یہ عمل تمہیں آخرت کی فکر پیدا کر دے گا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے انہی قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ پھر بڑی مشہور حدیث، یہ بڑے عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھیں۔ پھر عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب انہی قبروں کے اندر ہوتا ہے جس میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشہد کے اندر آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے پہلے چند چیزوں سے جو پناہ مانگنے کا حکم دیا، ان میں کیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لینا۔ عذاب قبر نہ ہوتا تو پناہ مانگنے کی کیوں دعا سکھائی گئی؟ نبی علیہ السلام پابندی سے دعا کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہ عذاب قبر سے بچانا۔ پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی مشہور حدیث، ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، آپ اپنے خچر پر سوار تھے، مر بقبرین جدیدتین، دو نئی قبروں کے قریب سے گزر ہوا، آپ کی سواری بالکل بدک اٹھی، بھڑک اٹھی، اور آپ کو لے کر کے بھاگنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان، کچھ دور جا کر کے آپ کی سواری رکی تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میری سواری جو بدک رہی تھی، بھڑک اٹھی، بھاگ رہی تھی، اس کی وجہ یہ قبر والے یہ دونوں قبریں، اللہ کے رسول نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ یہی دنیا کی قبریں۔ اے لوگو یہ قبریں، یہ دونوں قبریں جو ہیں، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں کو دیکھو، ان قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ چلاتے اور چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں عذاب پا کر کے، عذاب دینے کے وقت، تو ان کی چیخ اور پکار کو سن کر کے میری سواری بدک اٹھی۔ اور یاد رکھو، اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور تم کو عذاب قبر دکھا دے، مردوں کے چیخنے چلانے کی آواز تم خود سن لو گے، لیکن اتنا بھیانک منظر ہے،
اور ایسی خطرناک تکلیف دہ آواز سے چلاتے ہیں وہ، اگر تم سن لو گے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفنانے کی ہمت نہیں کرو گے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا، میں دعا نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہی اللہ رسول نے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہی قبریں ہیں جن میں عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک تو عذاب قبر سے بچنے کی تیاری، دعائیں، اور اب پناہ مانگا کریں۔ ان هذه القبور، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی ظاہر کر دیا اپنے عمل سے کہ کوئی انسان اگر قبر میں دفنا دیا گیا ہے اور کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا تو قبر پر جا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ اس سے پہلے حدیث حضرت براء ابن معرور کی گزری ہے کہ ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے کے پہلے 1 ماہ پہلے براء ابن معرور کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے بعد میں علم نہیں تھی۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے مہینہ بعد، 1 ماہ گزر جانے کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے۔ لوگوں سے پوچھا ہمارے بھائی برا کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قد توفی، تو وفات پا گئی، ہم لوگوں نے ان کو دفنا دیا ہے۔ اللہ رسول بہت غمزدہ ہوئے، فوراً لوگوں کو لیا اور براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان پر ان کی آپ نے نماز جنازہ ادا کیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک انصاری بچے کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں نے رات میں اس کی نماز جنازہ ادا کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی موت کا پتہ نہ چلا۔ جب دن میں آپ نے لوگوں سے پوچھا اور بتایا کہ یار تو بچہ انتقال ہو گیا، وہ نوجوان لڑکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً کہا جاتا ہے 9-10 روایتیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی قبر دفنا دینے کے بعد قبرستان میں جا کر کے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کہیں سفر میں ہوں یا کہیں اور تھے اور آپ نماز جنازہ کسی کے نہیں پڑھ سکے، آپ کو بعد میں پتا چلا یا بعد میں آپ آئے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جا کے اس کی نماز جنازہ قبر پڑھ لیں قبلہ رو ہو کر کے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعدد حدیث ثابت، ہم نے کہا تقریباً 9 صحابہ کرام سے اس قسم کی حدیثیں مروی ہیں۔ یہی اکثر اہل علم کا خیال ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس میں کوئی ٹائم اللہ کے رسول نے محدود نہیں کیا۔ رات کو دفنایا گیا، پتہ نہ چلا، دن میں معلوم ہوا، دن میں جا کے پڑھ لیا، 2-1 دن کے بعد پتہ چلا، جا کے نماز جنازہ پڑھ لیا آپ نے۔ یہاں تک کہ براء ابن معرور 1 مہینے کے بعد آپ کو پتا چلا تو آپ نے جنازہ جا کے پڑھ لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کے کوئی مقدار اور یہ متعین نہیں، کتنے دن کے بعد جب بھی آپ کو پتا چلے آپ جا کر کے نماز جنازہ پڑھنا چاہیں اپنے عزیز کی، دوست احباب کی، قبرستان میں کبھی ایسی نوبت آ جائے تو آپ جا کر کے ان کو پڑھ سکیں۔ کیوں؟ دعا
نماز جنازہ اصل میں ایک دعا ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، پوری دعائیں ہیں. تو میت کے حق میں دعا کرنے کی کوئی وقت متعین نہیں، جہاں جب بھی انسان چاہے کر سکتا ہے. کوئی دن رات، مہینہ 2 مہینہ، سال 6 مہینے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جمہور اہل علم کا خیال ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی انسان کی ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو چکی ہے اور دفنایا جا چکا ہے، تو اب کسی اور جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ تو یہ جائز ہے. ایسا نہیں کر سکتے، بس ایک کی نماز جنازہ ایک مرتبہ ہو گئی، بس کافی ہے. اتنی ساری احادیث جو آپ نے آپ کو سنایا، کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص تھا، امت کے لیے نہیں، صرف آپ کے ساتھ خاص تھا. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے خاص سے خاص ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو وہ چیز عام ہوگی. نبی علیہ السلام نے پڑھا، امت کے لیے بھی جائز ہے پڑھنا، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن النڑی، اخرجہ احمد والترمذی وحسنہ. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نڑی سے منع کرتے تھے. نون عین یا نڑی. نڑی کس کو کہتے ہیں؟ نڑی اصل میں خبر دینے کی آتے ہیں، لیکن عام خبر نہیں. کسی کے موت کی خبر جو ہوتی ہے اس کو نڑی کہتے ہیں. نون عین یا نڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نڑی سے لوگوں کو منع کرتے تھے. حدیث احمد اور ترمذی کے ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا. نئی کا معنی آپ نے سمجھا کہ میت کی خبر دینا، کسی کے وفات کی خبر دینا، اس کو نئی کہا جاتا ہے. نئی سے اللہ کے رسول نے منع کیا. اصل میں نڑی 2 طرح کی ہے. نڑی 2 طرح کی ہے. جاہلیت میں رواج تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا تو ایک آدمی بلایا جاتا، باقاعدہ بہترین قسم کے گھوڑے پر اسے بیٹھایا جاتا، اور پورے شہر میں گلیوں گلیوں میں گھوم گھوم کر وہ بلند آواز سے چلا چلا کر کے مرنے والے کی خبر دیتا، اور اس کے بڑے مناقب اور مرثیے پڑھا کرتا تھا. صرف ایسا نہیں کہ ہاں بھائی فلاں جگہ موت ہو گئی، فلاں ٹائم نماز جنازہ، یہ نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی. بلند آواز سے پکارتا، اور اس کے کارنامے، مرنے والے کے کارنامے، اس کے فضائل، اس کے مناقب، بہت ساری چیزیں کبھی اشعار بنا کر کے، کبھی بغیر اشعار کے بڑے بڑے مناقب بیان کرتا، اور کہتا کہ ہاں بڑا مر گیا ہے، آپ لوگ جنازہ پڑھیں. یہ جاہلیت میں عام چیز رائج تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. آپ نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایاکم والنڑی
فإن النعی من عمل الجاہلیہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو نئی سے بچاؤ، چونکہ نئی جو ہے جاہلیت کا کام کے اعمال میں سے ہے۔ جاہلیت میں، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں جاہلیت کہتے ہیں وہ چیزیں جو اسلام سے پہلے رائج تھیں، اسلام نے آ کر کے ان کو غلط قرار دے کر کے ان کی مخالفت کی اور اس سے ہمیں منع کیا، اس کو کہا جاتا ہے جاہلیت۔ تو اس جاہلیت کی چیز تھی، اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن نئی سے مراد یہی ہے۔ دیکھتے ہیں آج بھی مسلمانوں میں تو خیر کم ہے، غیر مسلموں میں آج بھی کوئی مرتا ہے تو بلند آواز سے رونا اور اس کے یا واویلا کرنا ہے ہمارا کیا ہوگا، یا اس کو بڑے بڑے القاب کے ساتھ میت کو پکارتے ہیں، یہ نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری نئی کیا ہے شرعی؟ آپ سادگی کے ساتھ جتنا چاہیں لوگوں کو اطلاع کر دیں کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں مقام پر اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی۔ اگر اس طرح سے آپ نے بغیر مرنے والے کے مناقب اور فضائل بیان کیے اور بغیر کسی رسم و رواج کے چیخے چلائے شور مچائے، نام روشن کرنے کے لیے نہیں، سادگی کے ساتھ آپ بتا دیں، اعلان کر دیں، لوگوں کو اطلاع دے دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے میں شرکت کریں، اور جتنی زیادہ لوگ دعا کریں گے اتنا میت کو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو یہ دو قسمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک جاہلیت کی اور دوسری شریعت کی نہیں، ایک ناجائز اور دوسری جائز۔ اس کو تقسیم کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں ابھی پیچھے حدیث پڑھے آپ لوگوں نے، نمبر 1 صحیح بخاری کی روایت، ایک انصاری نوجوان بچہ مر گیا تھا اور لوگوں نے خبر نہیں دیا، اس کو جا کر کے دفنا دیا۔ دوسرے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ پتا چلا کہ بتانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 وہ عورت جو تھی انتقال کر کے مسجد میں جھاڑو لگانے والی، جس کا نام ام مہجن ہے، اور یہ اختلاف بھی ہے کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی، اکثر روایات میں عورت کی تھی، عورت ہی تھی۔ جب وہ مر گئی اور لوگوں نے رات میں جا کر کے دفنا دیا، 2-3 دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نہ آئی، جب پوچھا وہ کہاں گئی تو لوگوں نے کہا تو مر گئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا آذنتمونی، مجھ کو تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ پتا چل گیا کہ بتانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا 2 ہیں، ایک جاہلیت کی جس سے منع کیا گیا، اور دوسرے اسلامی سادگی کے ساتھ جو اعلان کیا جاتا ہے۔ چلو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر علیہ 4، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کے مرنے کی خبر دی، اعلان کیا فی الیوم الذی مات فیہ، بالکل اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ نجاشی بادشاہ کس کو کہتے تھے؟ اس کا نام تھا اسحمہ۔ نام کیا تھا؟
ہما، نام اسحما ہے، نجاشی لقب ہے۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے۔ یہ ہر علاقے کے بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا۔ مصر کا بادشاہ اس کو فرعون کہتے تھے، عراق کا بادشاہ اس کو نمرود کہا کرتے تھے، ایران سپر پاور تھا، یہاں کا بادشاہ کسرا لقب ہوتا تھا، روم دوسرا سپر پاور تھا، وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ تو یہ ہر ہمارے یہاں برے صغیر میں ہندوستان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو راجا یا مہاراجا بولتے تھے، راجا مہاراجا۔ تو یہ ایک لقب ہے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، مسلکن عیسائی تھا، بہت ہی زیادہ ہمدرد تھا، شریف طبیعت کا۔ جب مکے والوں نے مسلمان جب کوئی ہوتا تو اس کو تکلیف دیتے، ستاتے، ایمان لانے والوں کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی کرتے اہل مکہ مشرکین، تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بہت شریف طبیعت کا ہے، وہ بڑا نیک صالح طبیعت کا ہے، اس کے ہاں ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا ہے، اور اس کے ہاں جو انسان جائے اس کو اس کے ملک میں ہر طرح سے دین کی آزادی، اپنے اپنے دین پر عمل کرے، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، سب کی اجازت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دیا تھا کہ تم جاؤ۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، لیکن اللہ نے عزت کتنی دیا ذرا سوچو، ہی بتاتے، ترجمہ کریں کتنی عزت دیا اس کو، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیں۔ جب پہلی ٹیم یا پہلا گروہ مہاجرین کا گیا حبشہ تو کفار مکہ کو پتا چل گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہاں جا کر کے بڑے سکون سے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یہ جو بڑے ٹاپ کے باتونی لوگ تھے، کفار مکہ نے ان کو مشورہ دیا اور پورے مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ ان لوگوں کو کسی بھی صورت سے واپس لایا جائے۔ کہاں؟ کیوں سکون سے وہاں رہیں، حبشہ کے اندر سب کو یہاں لایا جائے، اور اتنی سزا دے کہ آئندہ کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اصل میں مکے والوں نے سوچا کہ ان کو کسی بھی صورت لایا جائے۔ تو حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کو چمڑا، مکے کا جو چمڑا آتا تھا بہت مشہور تھا، کیونکہ چمڑا مکے میں کی مارکیٹ، آج کا جو اپنا برصغیر ہے وہاں سے آتا تھا، بڑا اس کا کوٹ، جوتا، چپل بہت قیمتی۔ نجاشی بادشاہ کے پاس جب مکے کا وفد جانے لگا تو مکے والوں نے چمڑا گفٹ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر نجاشی کو دیا تھا۔ عمرو بن عاص وغیرہ یہ گفٹ لے کر کے گئے، نجاشی بادشاہ سے ملے، ٹائم دیا، جب وقت پر دربار میں حاضر ہوئے تو عمرو بن عاص نے بات شروع کی۔ نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے آئے؟ کہا کہ صاحب بات اصل یہ، ہمارے کچھ غلام، دیکھو کیسے دغاباز ہے، ہمارے کچھ غلام کام دھندے سے جان بچانے کے لیے بغاوت کر کے بھگ کر کے ہمارے ایسے غلام آپ کے ہاں آ گئے ہیں، تو ہم آئے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے، آپ سب ہمارے غلاموں کو بلا کر کے ہمارے حوالے کریں، ہم لے کر کے مکہ جائیں گے، کہ وہ سب ہمارے غلام ہیں اور بغاوت کر کے اپنے اپنے آقا سے، غلام کا آقا سے بغاوت کر کے بھاگنا بہت بڑا جرم تھا۔ نجاشی بادشاہ نے ان کو بٹھایا، کہا بہت اچھی بات ہے، ہم بلاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا اسے فوراً واپس لوٹا دے گا، لیکن نجاشی بادشاہ بڑا ہوشیار
اللہ تعالیٰ نے شاید یہی برکت تھی اس کو نوازا، انہی چیزوں کی برکت سے اس کو نوازا، دین سے، اسلام سے، سب۔ نجاشی بادشاہ نے ان مکے کے وفد کو بیٹھایا اور کہا بلاتے ہیں، آدمی کو بھیج کر کے جو مسلمان گئے تھے سب کو بلایا، سب دربار میں آئے۔ پہلے تو ڈرے بیچارے کیوں بلایا جا رہا ہے، آئے بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضری دیں، سب آئے۔ تو جعفر طیار کو سب لوگوں نے اپنا ہیڈ اور اپنا ذمہ دار بنا رکھا، امیر بنا رکھا تھا۔ مکے کے نو مسلمین جیسے پہنچے تو دیکھا یہ ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ بڑا خطرہ ہے، کیوں؟ اب آگے ہمارے پیچھے ہم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں۔ عمرو بن عاص بہت باتونی، بڑے تیز و ترار تھے، اب اچھلتے ہیں، گفٹ دیا چمڑا اور بات کرتے ہیں، صاحب یہ دیکھیں ہمارے سارے غلام آ گئے ہیں۔ اچھا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا میں گفتگو کرتا ہوں، تم میں کوئی آگے بڑھے۔ سب لوگوں نے جعفر طیار کو آگے کیا، باقی سارے صحابہ جو تھے بیچارے مرد اور اس میں عورتیں بھی تھیں، چاروں طرف سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے سوچے کیا فیصلہ ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے پوچھا تم لوگ ان کے غلام ہو، بھاگ کر کے آئے ہو، اپنے آقا کے ساتھ غداری کی، تم لوگ اپنے آقا کو دھوکہ دے کر کے بھگائے ہمارے یہاں۔ جعفر طیار نے کھڑے ہوئے کہا بادشاہ سلامت اللہ کی قسم، ہم سے لے کر کے جتنے ہمارے ساتھی مسلمان میں کوئی کسی کا غلام نہیں۔ کہا یہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہمارے غلام ہیں۔ اب وہاں عمرو بن عاص پھنس گئے۔ جعفر طیار کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آپ ان کا غلام نہیں۔ نجاشی نے کہا پھر کیوں آئے؟ تو جعفر طیار ان کے ساتھیوں نے کہا بات اصل ہے، ہم لوگ گمراہ تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوگ ذلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی قوم و قبیلے، ہماری ہی زبان بولنے والے ایک امانت دار آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ ہم کو ستانا شروع کر دیے، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور ہم لوگ بے انتہا پریشان تھے۔ تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آپ جو ہیں بڑے امانت دار ہیں، عدل و انصاف کرنے والے، آپ کے ہاں ہر انسان کو انصاف ملتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، اور ہر انسان کو اپنی دین پر چلنے کی آزادی آپ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں، اجازت دیا، ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، نہ ہم غلام ہیں اور نہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ نجاشی بادشاہ تو عجیب سے بڑا غصہ ہوا۔ اب یہ جو مکے کے سردار بیٹھے تھے عمرو بن عاص وغیرہ بڑے ہوشیار، یہ پریشان، کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ جب دیکھے کہ اب کام نہیں بنے گا تو عمرو بن عاص نے فوراً پیترا بدل کر کے ایک اور بات کہی، کہا بادشاہ سلامت ان کا دین ایسا ہے، یہ جو دین قبول کر رہے ہیں ہم کو تو غلط کہتے ہیں، آپ کو بھی برا کہتے ہیں، آپ کو بھی کافر کہتے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا ان سے پوچھے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں عیسائی نا، نجاشی مانتے، تو آپ دیکھیں، آپ عیسیٰ اور مریم کے متعلق پوچھیں، دیکھیں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ لازمی چیز ہے، وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ ہیں، اور ادھر یہ شرک ہے، قل هو اللہ احد۔ نجاشی بادشاہ نے کہا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ جعفر طیار نے کہا ہاں بالکل۔
کہا کیسا عقیدہ ہے؟ کہا ہم کو موقع دیں، ہم کچھ پڑھ کے سناتے ہیں. ہم کو جو اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، اللہ نے کتاب میں کیا عیسیٰ کو بتایا وہ بتاتے ہیں. نجاشی نے کہا لاؤ. یہ بڑا پیارا کہا جاتا ہے کہ جب جعفر طیار سورہ مریم شروع کی ہے تو نجاشی بادشاہ اس کے جو علماء تھے سب رونے لگے. اور بعد لوگوں نے کہا صورت مائدہ کے 7ویں پارے کی ابتدائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ انہی لوگوں کے بارے میں عادل ہوئی. جعفر طیار بیٹھے اس سورہ مریم کی تلاوت شروع. کاف ہا یا عین صاد. پہلے زکریا کا قصہ، پھر یحییٰ کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقیہ پڑھنا شروع کیا. پورے پڑھنے لگے. نجاشی بادشاہ سن کر کے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا. جب رونے لگا تو امر بھی ناس وغیرہ سمجھ گئی کہ ہم کو کوئی کامیابی نہیں. اللہ اکبر. فوراً جب سورہ مریم مکمل کیا تو ایسے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے عیسائی رو رہا تھا، ایک تنکا اٹھایا. اللہ حضرت دیکھو کتنا حق گو تھا. تنکا اٹھایا، کہا دیکھو سن لو، عیسیٰ کے بارے میں جو تورات کے اندر ہے اس میں اور جو قرآن نے بیان کیا اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور وہیں سے مسلمان ہوا اور باقاعدہ ایک ٹیم اس نے نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے عیسائی علماء کی بھیجی، وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہوئے. یہ تھا نجاشی بادشاہ. اب ان کو تو چمڑا جو تحفے تھے سب واپس لوٹایا اور ان کو دربار سے گیٹ آؤٹ کر دیا، جاؤ. پھر حضرت جعفر طیار اور ایمان والوں سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو تم لوگ، کیا چاہیے تمہیں؟ جعفر طیار نے اتنی سی بات کہی، حضرت ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بادشاہت وزارت ملک سب کچھ سنبھالیں، بس ہم کو ایک چیز، کیا ایسے لوگ جب آئیں تو ان کی باتیں ہمارے خلاف سن کر کے ہم کو نکالے نہیں. نمبر 2 اپنے ملک میں ہم کو آزادی دے، محنت مزدوری کریں تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. جب تک ہمارے نبی ہمارے ہاں کے حالات اچھے نہ ہو تب تک ہم ایسے محنت مزدوری کر کے آپ کے ہاں رہیں اور کمائیں کھائیں اور دین پر قائم رہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. نجاشی بادشاہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، جاؤ آزاد ہو، کھاؤ پیو رہو. اس طرح سے نجاشی مسلمان بھی ہوا، حمایت بھی کیا، مدد بھی کی. جب اس کا انتقال ہوا، دیکھو اللہ نے کیسے نوازا اس کو. کیوں؟ مسلمان ہوا اور مسلمانوں کی ہمدردی. یہ حبشہ میں انتقال کیا، ادھر روح قبض ہوئی، ادھر اللہ تعالی نے آپ کو خبر دے دیا کہ وہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، جو جتنا ہمدرد تھا آپ کا وہ انتقال کر گیا. دیکھو اس زمانے میں نہ ٹیلی فون، نہ کوئی میڈیا اور نہ کوئی اسپیٹ والی سواری، مہینوں کا سفر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نجاشی پر اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر یہ ہوا ہی اعلان بتا دیا. نبی علیہ السلام نے اسی وقت اعلان کیا، لوگوں نجاشی نیک صالح انسان کا انتقال ہو گیا. دیکھو نبی علیہ السلام نے موت کی خبر دی. تو ایسی خبر دے دینا، سادگی کے ساتھ لوگوں کو اطلاع کر دینا، یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن کوئی طبلہ لے، جلوس نکلے، کوئی رسم و رواج کے تحت گلیوں میں پھرے اور خبر دیتا رہے کہ مر گیا ہے
ایک بڑا اتنا ایسی اس کی کرامت تھی، یہ بڑا تھا اور ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا، یہ سب نہیں، یہ غیر شرعی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کے مرنے کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی موت ہوئی تھی۔ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، اور مقام ذرا دیکھو، دنیا میں پہلی مرتبہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ہو رہی ہے۔ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، اور صحابہ کو لے کر کے جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو صحابہ کو لے کر کے نبی علیہ السلام مصلی گئے۔ مصلی عیدگاہ، مصلی کہتے ہیں عیدگاہ، عیدگاہ گئے تاکہ زیادہ لوگ شرکت کریں۔ اور بعض اہل علم نے کہا یہاں مصلی سے مراد مسجد نبوی میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ جنت البقیع والا سائڈ جو ہے، تو جنت البقیع اور مسجد کے بیچ میں ایک میدان تھا، اللہ کے رسول وہیں نماز جنازہ پڑھتی تھی۔ عیدگاہ رائٹ پڑھتی تھی اور جنازہ گاہ لیفٹ پڑھتے وہاں، اور وہیں سے جنت البقیع لے جانا آسان۔ تو دونوں احتمال ہے کہ نبی علیہ السلام عیدگاہ گئے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے تاکہ زیادہ لوگ ہوں، یا کہ مصلی سے مراد ہے جہاں نماز جنازہ ادا ہوتی تھی۔ فصف بہم، نبی علیہ السلام نے سب کو صف لگایا، سب بندی کرے بھائی سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وکبر علیہ اربعا، اور نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازے میں 4 تکبیریں کہی۔ ٹھیک ہے نا، 4 تکبیریں کہی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں جو بڑی اہم چیز معلوم ہوئی، ایک تو نجاشی بادشاہ کی فضیلت اور اس کی کرامت کہیں، کرامت کہیں، اسحمہ اس کی بڑی فضیلت، اور یہیں سے چیز یہ بھی کہ واقعی وہ مسلمان تھا، اگر مسلمان نہ ہوتا تو نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور یہی قول امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ اور تابعین میں ہم نے اس کے خلاف کوئی قول نہیں پایا کہ کسی نے مخالفت کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر اہل علم جو کہتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے، یہی قول راجح ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ خصوصاً ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، کبھی اتنا زیادہ عام نہ کر جائے، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پڑھنے لگے۔ اگر کوئی انسان آپ کے عزیز وقارے میں سے دیندار ہے، اچھا ہے، عالم تھا، کوئی با اثر آدمی تھا، اسلام کا خیر خواہ تھا، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب پائیں گے، اس سنت پر عمل ہوگا۔ یہ کوئی شرط نہیں کیا وہ پہلے وہاں جنازہ ہو جائے تو اب ہم پڑھیں گے، اس کی کوئی اللہ کے رسول کے پاس تفصیل نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نکلے جس دن مرا خبر آئی اور جا کر کے آپ نے نماز جنازہ ادا کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔